اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 اور 46۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک وہ البتہ بہت مشکل ہے، بہت بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اپنے رب کی طرف بے شک وہ سب رجوع کرنے والے ہیں، پلٹ کر جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کچھ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد عورت کوئی بھی ہے، ہر انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسلوب، آئین، دستور اور قانون بنا دیا کہ میری مدد تبھی ملے گی جب آپ دو کام کرو گے۔ اب ہم سب کو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ وہ دو کام کون سے ہیں جو ہم سب کو کرنے چاہیے، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم سب صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد کے طلبگار بنو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ صبر اور نماز تو بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں۔ نماز کا تو ہم سب کو پتہ کہ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، لیکن جہاں تک صبر ہے، صبر کے کچھ بنیادی مفہوم ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ صبر کا لفظی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، کسی چیز کا تھم جانا۔ اضطراب کے باوجود انسان خاموش رہے، بدلہ نہ لے، ہمت اور طاقت ہونے کے باوجود انسان کسی کو معاف کر دے، اپنی زبان سے کسی بات کا اظہار نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور بعض ہمارے ہاں یہ لوگ ہیں کہ کچھ ایسے بھی کہ لڑائی جھگڑا ہوا، گالم گلوچ ہوئی، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دیکھ لیا یہ اگلی پارٹی میرے سے بھاری ہے اور میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ مجھ سے زیادہ ہے مال میں اور ان کی اپروچ زیادہ ہے اداروں میں، اور میں ان کے ساتھ اگر لڑائی کرتا ہوں تو آ جا کے مجھے ہی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اگرچہ میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارا جی صبر ہی ہے ان کے اوپر۔ وہ صبر نہیں، صبر یہ ہوتا ہے کہ صدمے کی ابتدا پہ، صبر ہوتا ہے بات کی ابتدا پہ، صبر ہوتا ہے کہ انسان بدلہ لینے کی ہمت اور سخت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اضطراب میں ڈالنے کے باوجود انسان خاموش رہے، بدلہ لینے کی ہمت اور سخت ہونے کے باوجود انسان بدلہ نہ لے، تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزرے، ایک خاتون رو رہی تھی اپنے کسی فوت ہو جانے والے کے اوپر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ یہ نوحہ نہ کرے۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ کا کوئی مرا ہو تو آپ کو پتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر خاموشی سے وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد کسی نے بتایا کہ آپ نے کسی معمولی اور عام انسان کو نہیں کہا، آپ نے تو دونوں جہاں کے سردار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے یہ کہا کہ آپ کا کوئی مرا ہو تو آپ کو پتا ہو۔ وہ خاتون پیچھے گئی، جا کے کہتے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے مجھے کوئی نصیحت کی ہے، تو مجھے تو برا لگا تھا، لیکن میں اب توبہ کرتی ہوں، مجھے معافی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اس خاتون نے کہا کہ میں اب صبر کرتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو صبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ صدمے کی ابتدا پہ ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات عدالتوں میں کیس ہیں، بعض اوقات پنچایت میں ہیں، تھانے میں ہیں، چوکیوں میں ہیں، اسی طرح بعض اوقات انسان کئی کئی سال تک کیس لڑتا رہتا ہے،
اس کے بعد جا کے کہتا ہے میرا جی صبر ہی ہے۔ یہ صبر نہیں کہ جب ہم مقابلہ بھی برابر کا کریں اور بعد میں کہیں کہ یہ ہمارا صبر ہے، یہ صبر نہیں۔ صبر ہمیشہ ہوتا ہے صدمے کی ابتدا پہ۔ صبر ہوتا ہے کہ ایک طرف سے پریشانی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ فوراً خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، بدلہ لینے کی ہمت، طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اضطراب میں تو ڈال لیتا ہے لیکن زبان پر شکوہ نہیں لاتا۔ ایسی حالت کو صبر کہتے ہیں۔ تو صبر ہمیشہ صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدلہ نہیں لے سکتے، تو دیکھا کہ اگلی پارٹی جو ہے وہ بھاری ہے، ان کی اپروچ زیادہ ہے ہر جگہ پہ، ہر ادارے میں، تو کہتے ہیں جی ہمارا تو صبر ہی ہے ان کے اوپر۔ تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر ہوتا ہے ہمیشہ صدمے کی ابتدا پہ، انسان خاموش ہو جائے۔ تو صبر کا لفظی معنی یہی ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا، کسی چیز کا تھم جانا اور اضطراب میں خود کو ڈال لینا لیکن زبان پہ شکوہ نہ لانا، اسی کو تو صبر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک فرما دیا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بدلہ اور اجر رکھا ہوا ہے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھوں کے جانے پر، یعنی کسی بندے کے نابینا ہو جانے پر، یعنی اس کو پتا ہے کہ اب میری آنکھیں پلٹ کے واپس نہیں آئیں گی، میری آنکھوں کا نور واپس نہیں آئے گا، میری آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آئے گی، لیکن وہ اس پہ خاموش رہتا ہے، بس آنکھیں چلی گئیں اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو پتا ہے کہ اب میں پہلے کی طرح اپنے دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اگر کوئی بندہ صبر کرے تو اس کے لیے یقینی جنت ہے۔ اور گمشدہ چیز ہے، ایک بندے کی گمشدہ چیز ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اس کی، کوئی کتاب ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، کوئی بٹوا ہے یا کوئی چیز گم ہو گئی تو وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، پھر اچانک اسے کسی جگہ سے مل جاتی ہے، تو وہ جتنی دیر خاموشی سے، صبر سے وہ پریشانی میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی مومن کے جنت میں درجات بلند کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ اور بھی میرے ذہن میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حج عمرہ کے لیے اللہ کے گھروں کی طرف جائے، حرمین شریفین کی طرف جائے، مکہ مکرمہ اور مدینہ معظمہ کی طرف جائے اور وہاں حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، لیکن جا کے میرے شہر مدینہ پاک میں وہ بندہ صبر سے کام لے۔ صبر وہاں پہ کیا ہے؟ کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں مل رہی تو یہ نہیں وہاں پہ جا کے حلہ بول دے لوگوں مجھے فلاں چیز نہیں مل رہی، فلاں چیز نہیں مل رہی، یہاں پہ پانی ختم ہے، یہاں پہ کھانا ختم ہے۔ یعنی مدینہ پاک میں جا کر تکلیفوں پہ صبر کرے۔ آ جا کے بات تو ہماری صبر پہ آتی ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے۔ جو مدینہ پاک میں جا کر صبر کرے گا، وہاں جا کے خاموشی سے وہ وہاں کے دن گزارے گا، ہر چیز پہ صبر کرتا ہے، ہر مصیبت پہ صبر کرتا ہے، ہر پریشانی پہ صبر کرتا ہے، کھانے پینے کی کچھ چیزیں لیٹ ہیں اس پہ صبر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبر علی اوائها وشدتها كنت شہیدا او شفیع لاصحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنے اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت لے کے دوں گا جس بندے نے مدینہ پاک میں جا کر صبر کیا۔ تو صبر کا تو بہت بڑا مفہوم ہے۔ آج میں صبر بتا رہا ہوں، آپ صبر سن رہے ہیں، تو میرا صبر کا بتانا بہت آسان ہے، آپ کا صبر کے بارے میں سن لینا بہت آسان ہے، لیکن جس کے اوپر آزمائش آئی ہو صبر والی، ان کا صبر کے مرحلوں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ صبر ہوتا تو تھوڑے سے لمحے کے لیے آزمائش آتی ہے لیکن وہ اتنی تلخ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں آنے والی آزمائشوں کو پہاڑوں کے اوپر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ بعض اوقات لوگ صبر کے کٹھن مرحلوں سے گزرتے ہیں لیکن صبر کا اللہ نے اجر بھی بہت رکھا ہوا ہے۔ تو آج مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ملے گی؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے دنیا کے لوگوں تم سب صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ بہت دو بھاری کام ہیں
بڑے وزنی کام ہیں، الا علی الخاشین، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے عاجزی کرنے والے بندے ہیں، مجھ سے ڈرنے والے بندے ہیں، ان کے لیے نہ نماز بھاری ہے، نہ ان کے لیے صبر بھاری ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں، بعض مرد ہوتے ہیں جو حالات کی چکی میں پستے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کی ظلم کی چکی میں پستے ہیں، بعض اوقات خواتین کو ان کے گھروں میں ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، برادری ہوتی ہے، رشتہ دار ناتا توڑ لیتے ہیں، اپنے پرائے منہ موڑ لیتے ہیں، تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے کہ زندگی میں ایسے ہے کہ جیسے ایک صحرا میں کھڑا ہوا درخت ہوتا ہے، اس کو ایک طرف سے جھونکا آئے ہوا کا تو وہ ایک طرف اس کی ٹہنیاں زمین کے ساتھ جا لگتی ہیں، اور پھر اس طرف سے جھونکے آئیں تو وہ اکیلا ایک درخت ہو اور وہ بھی ہو صحرا میں، تو ہر طرف سے ہوا کے جو جھونکے ہوتے ہیں وہ درخت کو بعض اوقات جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہمارے معاشرے میں کئی مرد اور کئی خواتین ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ معاشرے میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض کو چند مہینے، بعض کو کئی کچھ سال، بعض کی پوری زندگی ایسے گزر جاتی ہے، لیکن اے- 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 اس مقام پر پھر زبان پہ شکوہ لائے بغیر اپنے زندگی کے جو دن ہے وہ گزارتے ہیں، اللہ کے ہاں تو ان کا پھر بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری مدد انہی لوگوں کو ملے گی جو صبر اور نماز سے کام لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اور بھاری وزن ہے، بڑا بھاری وزنی عمل ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، میرے عاجزی کرنے والے بندوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، نہ نماز مشکل ہے، نہ صبر مشکل ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور بلا شبہ وہ لوٹ کر جانے والے ہیں اپنے رب کی طرف۔ تو اے بنی اسرائیل، تمہیں اپنے آپ کو شریعت کا پابند، صبر و شکر کا خوگر اور نماز قائم کرنے والا بنانا چاہیے اپنے آپ کو، لیکن یاد رکھنا یہ کام نسبتاً مشکل ہے، اس پر عمل کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ صبر و شکر اور نماز کی ادائیگی وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کے دل اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں بیٹھ رہنا، بلکہ آخرکار ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور فکر آخرت کے نتیجے میں آدمی سے نیک اعمال کا ظہور ہوتا ہے۔ اس فکر کے بغیر دینی کام اچھی عادت اور پیشہ تو ہو سکتے ہیں، مگر توشہ آخرت نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کردار میں اچھی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو مشکل کے وقت حوصلہ کے ساتھ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ مشکل کے وقت صبر کرنا اور نماز پڑھنا بھاری کام ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ذرا مشکل نہیں۔ ہر شخص کی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری یقینی ہوگی، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مدد نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔